دینے کے لیے اور آپ کی ذریعے پوری قوم کو بریفنگ دینے کے لیے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ عدنان ظہیر صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فیٹف سیکریٹریٹ، میڈم لبنہ ملک جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، محمد اقبال صاحب موجود ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اور محمد عاصم صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ منسٹری آف فارن افیئرز کے. پاکستان کا جو یہ ایکشن پلان موجودہ ایکشن پلان ہے FATF کا، اس میں ہم جنوری 2018 میں نامزد ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں، اس نامزد ہونے کے نتیجے میں پاکستان کو فیٹف کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے چیلنجنگ ایکشن پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا. اور اس کا اعتراف اس مرتبہ فیٹف کی ممبر کنٹریز نے خود کیا کہ اس سے کمپریہنسو اور چیلنجنگ ایکشن پلان پہلے کسی ملک کو فیٹف کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا. 2 سال پہلے ہم یہ جو 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، اس میں سے صرف ایک نکات کے اوپر ہم کمپلائنٹ تھے آج سے 2 سال پہلے. آج الحمدللہ ہم 27 میں سے 24 نکات کے اوپر کمپلائنٹ ہیں، جو کہ تقریباً 90% کمپلائنس بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. پہلا ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا جب ہم اس ایکشن پلان ہمیں یہ دیا گیا اور ہماری نئی حکومت آئی تھی کہ پاکستان کی بلیک لسٹنگ کو روکا جائے، کیونکہ بلیک لسٹنگ کے پاکستان پر بڑے نیگیٹو اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہونے کے چانسز تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی اور سینٹیمنٹ اس سے نیگیٹو آنا تھا، اور ٹائم لائنز بڑی سخت تھیں اور دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا. الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا، اور پچھلی پلینری میں، یعنی یہ جو ابھی پلینری ہوئی ہے، اس سے پچھلی پلینری میں باقاعدہ FATF کنٹریز نے اور FATF سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ بلیک لسٹنگ اب پاکستان کے لیے آپشن نہیں رہا، کیونکہ پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کر لی ہے. دوسرا ہمارا ہدف یہ تھا کہ اس جو موجودہ 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، بلیک لسٹنگ اپنی جگہ جو اب آپشن نہیں رہا پاکستان کے لیے الحمدللہ، لیکن اس کو مکمل کیا جائے، اور پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، پاکستان باقی ساری دنیا کو یہ میسج دے کہ پاکستان کے فائنینشیل سسٹمز اور ٹیررزم فائنینسنگ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی آگے جا چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا الحمدللہ آج فیٹف خود کہہ رہا ہے کہ 90% کے قریب ہمیں کمپلیشن جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کووڈ پینڈیمک جب آیا ہے باقی ساری دنیا کی طرح، تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ ہم رپورٹنگ نہ کرتے، لیکن ہم رپورٹنگ، اور کچھ ملکوں نے یہ آپشن ایکسرسائز کیا، لیکن ہم نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور ہم رپورٹنگ کرتے رہے، اور ہمیں سگنیفیکنٹ پروگرس بھی ملتی رہی الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکشن پلان بھی ہم جلد ختم کر لیں گے، جس کے 3 نکات رہ گئے ہیں جو پارشلی کمپلائنٹ ہے، اور ان 3 میں بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے. میرے نزدیک وہ بھی ہم لارجلی کمپلائنٹ ہونے کے ان 3 میں بھی قریب ہیں. تو یہ دن رات کی محنت ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کے اندر بیشتر ادارے شامل ہیں جو وفاق میں بھی ہیں، جو صوبوں میں بھی ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، فائنانس سے لے کے فورن آفس سے لے کے پولیس سروسز سے لے کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے لے کے پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز سے لے کے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے لے کے ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کو آج ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ایک بہت مشکل ایکشن پلان، ٹائٹ ٹائم لائنز، سخت حالات کووڈ کے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس نے ایک مثالی پروگرس جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا جو موجودہ ایکشن پلان ہے اسے ہم جلدی مکمل کریں گے. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کی وہ واحد ملک ہے اس وقت جو فیٹف کے ڈیول اسکروٹنی کے اندر ہے. یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ڈیول اسکروٹنی میں رہے گا، کیونکہ ایک MER کا جو ان کا نارمل پروسیس ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو ہم ان پیرلل ہمارا پوری جو حکومت ہے وہ، اور سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے اور سارے ادارے، وہ ان پیرلل جو ہمارا ڈیول ایویلیویشن کا پروسیس ہے، جسے ہم MER کہتے ہیں، APG کا MER، اس کی کمپلیشن کے لیے بھی دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور اس کی علیحدہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کی علیحدہ رپورٹس اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر کمپلائنس جو ہے وہ علیحدہ جا رہی ہے. تو میں صرف پوری قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ جو ہے اسے ہم پاکستان الحمدللہ اوائڈ کر چکا ہے، نہ صرف اوائڈ کر چکا ہے بلکہ اب ہم ایکشن پلان کو، پاکستان کے جو فیٹف کا ایکشن پلان ہے اسے مکمل کرنے کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو 27 کے 27 نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں. اور جو دوسرا میوچل ایویلیویشن کا ہمارا ان پیرلل چل رہا ہے
اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ جاری ہے. بہت شکریہ، اور اگر اب آپ کے سوالات ہیں تو میں وہ لوں گا. سر یہ بتائیں کہ سب سے جو مشکل ٹاسک تھا اس میں ابھی تک، سب سے جو مشکل ٹاسک آپ کے سامنے رہا ہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہی ہوں گے 2027 میں سے، وہ کیا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا سوالات کیے آپ سے جو مشکل تھے جن کے جواب دینا مشکل؟ نہیں دیکھیں، جو آپ لارجلی ایڈریس کری جاتے ہیں ایکشن آئٹمس، ان پہ پھر دوبارہ سوالات نہیں ہوتے. ظاہر ہے جب ہم پہلے جاتے تھے تو جیسے میں نے بتایا 2 سال پہلے 27 میں سے 26 نکات انکمپلیٹ تھے، تو ان 26 کے اوپر سوالات ہوتے تھے. پھر آپ نے 5 مکمل کیے، پھر آپ نے 10 مکمل کیے، پھر آپ نے 11 اور مکمل کیے، اور اب آپ نے 3 اور مکمل کیے. تو جو آپ مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی پھر ڈپلیکیشن نہیں ہوتی، ان پہ سوال نہیں ہوتے. سوال انہی پہ ہوتے ہیں جو 2-3 آئٹمز رہ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ جو 27 ہیں اس میں سب سے مشکل ٹاسک ہے فلفل کرنا، وہ کون سا تھا؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہر ٹاسک جو ہے وہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے، کچھ اوور لیپ بھی ہے. کراس بارڈر سمگلنگ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بینکوں کے حوالے سے جو ریگولیشنز تھیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو ہم الحمدللہ مکمل طور پہ جس کی کمپلائنس حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹیررزم فائنینسنگ کی انویسٹیگیشنز تھیں، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ تھی، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن تھی، جن ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اکثر کی ایکشن آئٹمس پہ اب لارجلی کمپلائنٹ اسٹیٹس مل چکا ہے. تو میں کسی ایک کو دوسرے سے اس طرح تو نہیں جوڑ سکتا. یہ سوال پوچھے گئے تھے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ کے اندر انوالو ہے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے. تو کیا پاکستان اس بارے میں ایف اے ٹی ایف کنٹریز سے کوئی بات چیت کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہماری اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ ہے، خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جتنی بھی عدالتیں اس پہ کام کریں گی ان کے ججوں کی ٹریننگ، اسی طرح جو ہمارے وکلا ہیں ان کی ٹریننگ، اس کے اوپر کیا ہوگی؟ بالکل، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایم ای آر سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ اس ایکشن پلان سے تعلق رکھتی ہیں. بہت زیادہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہوئے بھی ہیں، اس کی ہمارے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں. نیکٹا کے میرے پاس ڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگز دیتے رہے ہیں ان کا ادارہ. تو بے شمار درجنوں کے حساب سے ہوئی ہیں، اور اس پہ ہمیں کافی کے اوپر کمپلائنٹ اسٹیٹس بھی مل چکا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو دیکھیں جو فیٹف کا اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے پولیٹیسائزیشن کی کوشش کی اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر. اور پاکستان کے لیے چیلنجز تو کھڑے ہوئے، لیکن وہ چیلنجز ہم نے عبور کیے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم کے ذریعے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ وہ کبھی کامیاب اس میں ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ اس فورم کے سامنے بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شامل ہو گیا. اور جہاں تک انڈیا کے اپنے مسائل ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے اور جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اب یہاں ہوتے جا رہے ہیں. مودی سرکار کی جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اپنے ہی ملک کے اندر بھی، اور جو وہاں سے ظاہر ہے باہر بھی ان کے ہوئیں گے، اس کے اوپر تو اب کوئی پردہ نہیں ڈھکا ہوا. اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی. دیکھیں گرے لسٹ جو ہم اپنے کیجول زبان کے اندر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ایکچولی فیٹف کی ٹرمینالوجی میں انہانسڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ ایک ملک جو ہے وہ انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہے. ہمارے علاوہ اور بھی درجنوں ملک ہیں جو انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک پہ کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں، یا اس ملک کی بینکنگ مختلف طریقے سے ہوئے گی، یا اس کی ٹریڈ کے اندر کوئی فرق طریقہ کار جو ہے وہ آئے گا. وہ تب آتا ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ، یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری لگ جائے کہ جو باقی ممالک یا ٹریڈ پرائیویٹ ممالک سیکٹر آپ سے ڈیل کر رہا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی. یہ ایک بلیک لسٹ کہلاتی ہے، اور یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا پاکستان میں نہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم ہونے دیں گے.
تو ابھی تو صرف ایک انہانسڈ مانیٹرنگ چل رہی ہے، اور یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایسی نہ پبلک ایڈوائزری شائع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایڈورس ہوئے کہ آپ کرنا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی آئسولیٹ کریں کہ کتنا اکانومی کا ہوا، وہ ایک بڑا میں سمجھتا ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، اور اس کے لیے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. جی اس پہ کام ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے خود بھی پبلش کیا ہے، وہ ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور جو ہمیں اس مرتبہ اپ گریڈز ملے ہیں 3. ایک تو امپلیمنٹیشن ٹیرر فائنینسنگ کی سینکشنز کی، یہ اب پاکستان اس کو لارجلی ایڈریس کا اسٹیٹس مل گیا ہے. این پی اوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جو معاملات ہیں ان کی ریگولیشن، اس پہ بھی پاکستان کو لارجلی ایڈریسڈ اسٹیٹس مل گیا ہے. وائڈ رینج آف ٹی ایف انویسٹیگیشنز، یعنی کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک وائڈ رینج جو ہے پورے ملک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں لارجلی ایڈریس اسٹیٹس مل گیا ہے. پروسیکیوشن آف یو این ڈی پیز اینٹیز، یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جن اینٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے، اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی ایڈریس اسٹیٹس ہے. سینکشنز، یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درآمد کرتے ہیں، اس پہ ہم پارشلی ایڈریسڈ ہیں. اور انفورسمنٹ آف ٹی ایف ایس وائلیشنز، کہ اگر آپ نے کہیں ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنس آئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشلی، یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. اب یہ جو آپ نے جو پروسیکیوشن ہے یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے، جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں، ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائنٹ، ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے، وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ باقی ممالک سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نیشنل رسک اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے، وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں، ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے، اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے سال پہلے 1.5 سال پہلے جو ہے ہم یہ ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے، کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں، جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے، وہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے، تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں. اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہے، اس ان 3 کے اندر بھی. خاتون کو ذرا بولیں. جی بولیں. جی جی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے، اس کے اوپر ایک بتا دیں آپ، ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. فائنانسنگ انویسٹیگیشنز اور پروسیکیوشنز کے حوالے سے کوئی 8 ایکشنز تھے جو اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آگے ٹیک کریں. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ فائنانسنگ کی رسک اسیسمنٹ کرنی تھی اور اس رسک کو ڈسیمینیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسی. آپ یہ نئے باتیں تیز نہ بولیں، تھوڑا آہستہ ذرا، وہ فیٹف کی پلینری کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ایک اور تھا جو انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا جو فیڈرل اور پروونشل افیئرز کے اندر کوآرڈینیشن ہونی تھی، اور اس کوآرڈینیشن کے نتیجے میں انویسٹیگیشنز کو پرسو کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور ایکشن تھا کہ ہم نے ایک پالیسی ڈیوائز کرنی تھی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اور پالیسی یہ تھی کہ ہر ٹیررزم کے کیس میں ٹیررسٹ فائنانسنگ کی بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی، جس کو پیرل انویسٹیگیشن کہتے ہیں. وہ پالیسی پرائم منسٹر نے جنوری 2019 میں اپروو کی تھی، وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارا ایکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک جو منسٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جو وائڈ رینج آف ٹی ایف ایکٹیویٹیز ہے، جس میں آپ نے مختلف ایسپیکٹس ٹی ایف ایکٹیویٹیز کی ہوتے ہیں، چاہے وہ کیش اسمگلنگ ہے، حوالہ ہے، باقی ہے، اس کے حوالے سے ٹیررسٹ فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنز کرنی تھی. وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک ایسپیکٹ تھا انٹرنیشنل کوآپریشن کا، کہ آپ نے انٹرنیشنل کوآپریشن سیکھ بھی کرنی ہے ٹیررسٹ فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنز کے لیے، اور جو آپ کو ریکویسٹ آئی اس کو آپ نے رسپونڈ بھی کرنا ہے. وہ ایکشن ہمارا جو ہے وہ میٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی.
اس کے علاوہ جو ہے ایک تھا کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ انویسٹیگیٹرز پروسیکیوٹرز اور جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی، ان کو ٹرین کرنا، وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تبھی جو 2 ایکشن جو ابھی منسٹر صاحب نے بتائے ہیں وہ پارشلی ایڈریسڈ ہیں، لیکن ہمارے حساب سے اس میں بھی ہم کافی سگنیفیکنٹ کام کر چکے ہیں. اس میں رولز جو ہے رولز وہ اس کی سگنیفیکنٹ اہمیت ہے اس میں رولز جی اس کے بغیر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اچھا میں ذرا یہ وہ کافی دیر سے جی شکریہ آپ کا. یہ جو 3 پوائنٹس رہ گئے ہیں اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کلیئرٹی کا بھی عنصر ہے اور یہ بھی ہے کہ پرسیپشن ہماری کچھ ہو رہا ہے ان کی ہو رہا ہے. ہم نے جو اچیومنٹس لیے جیسے انہوں نے بتایا کہ 7-8 پوائنٹس کر لیے، کہ یہ نہ ہو کہ جون تک ہم یہ سمجھے کہ ہم نے ایڈریس کر لی ہے اور ان کی سمجھ اور ہماری سمجھ میں فرق جو آ رہا ہے وہ کیا یہ بھی ہے؟ کیونکہ انہیں 8 پوائنٹس بتا دیے، اب رہ کون سے گئے ہیں جو اگر پھر بھی پارشلی ایڈریس ہے جو کہ ہم نے بہت آؤٹ آف دی وے جا کے ابھی ایسے ایگریمنٹ بھی کیا ہے تو اس کے بعد جی بہت پرٹیننٹ سوال ہے اور یہ سوال میں نے بھی ریز کیا کہ ہمیں اوپن اینڈڈ نہ چھوڑا جائے اور اس کے اوپر ہمیں کلیئرٹی دی جائے، اور یہ ہماری بات کو تسلیم کیا گیا وہاں پہ کہ کلیئرٹی دی جائے گی. ابھی تو پلینری چل رہی تھی، اب وہ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ہمیں ایک وہ مزید کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں گے کہ لینڈ مارکس کیا ہیں، بینچ مارکس کیا ہیں جو آپ کے میٹ کرنے والے ہیں. کیونکہ اوپن اینڈڈ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں کہ جی انکمپلیٹ ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہ دی جائے، بتایا جائے ایگزیکٹلی کہ کیا سٹیپس ہیں جو لینے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے پہلے اگر ہم دنیا کی تاریخ کا سب سے مشکل ایکشن پلان جو ہے وہ 90% کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ 3 آئٹمز بھی ہم انشاءاللہ اگر ہمیں کلیئرٹی مل جائے تو ہم مکمل کر لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں بھی دی اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا، لیکن آخر فیٹف کیوں ریکگنائز نہیں کر رہا پاکستان کی ان قربانیوں کو؟ اور پاکستان کو جو ہے وہ اگر 24 ایکشن پلان مکمل ہو چکے ہیں تو پاکستان کو وائٹ لسٹ میں کیوں نہیں لے کے آتا کہ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% جو ہے وہ آپ نے 3 جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں ان پر بھی عمل کر دیا ہے، تو کیا یہ پاکستان کا کیس اس انداز سے نہیں لڑا جا رہا وہاں پہ کہ یہ بتایا نہیں جا رہا ان کو کہ جناب ہم قربانیاں بھی دے چکے ہیں، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہم کام بھی کر چکے ہیں، ہم دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کا کیا رویہ ہے اس حوالے سے خاص طور پر؟ اور جون تک مزید ہم 4 ماہ جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہیں گے اور آگے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، مزید ہم گرے لسٹ میں رہیں گے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیٹف جو ہے وہ ساری دنیا کے جو فائنینشیل سسٹمز ہیں ان کی سیف گارڈز کو چیک کرتا ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے اگینسٹ، اور صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کے. اس کے اندر کو ویسٹ کے ممالک بھی ہیں جو گرے لسٹوں میں رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں. بہاماز رہ چکا ہے، کیمن آئلینڈز رہ چکے ہیں، پناما گرے لسٹ کے اندر چلا گیا ہے، آئس لینڈ جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر چلا گیا ہے، البانیہ گرے لسٹ کے اندر چلا گیا. یہ ممالک ایسے تو ایک اکراس دا بورڈ ان کا ایک اسپیکٹرم ہے، اور جیسے جیسے ممالک اپنی رسک سیناریو اور رسک ایکو سسٹم کے حوالے سے ہر کنٹری کو گیج کیا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آئس لینڈ کا وہ پیرامیٹر نہیں ہوئے گا جو پاکستان کا ہوئے گا جب ٹیررزم فائنینسنگ کی بات ہوئے گی. اسی طرح شاید منی لانڈرنگ کے اوپر ہمارا وہ رسک اسیسمنٹ نہ ہو جو بہاماس کی یا پناما کی یا کیمن آئلینڈز کی ہوئے گی تو یہ ایک ہر جو نکات ہیں اس کو جانچا جاتا ہے ملک کی رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے. اور کیونکہ پاکستان کی پروگرس کو ریکگنائز کیا گیا تو تب ہی تو ہمیں 2 سال کے اندر جہاں ہم 1 کمپلائنٹ تھے 27 میں سے، آج ہم 24 کمپلائنٹ ہیں 27 کے اندر سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نکات میں جب ہم کمپلائنس حاصل کریں گے تو ہماری اکانومی کو بھی فائدہ پہنچے گا. ہماری اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہوئے گی، ہمارا فائنینشیل سیکٹر زیادہ سیکیور ہوئے گا، ہمارے ملک میں ٹیررزم فائنینسنگ جو ہے اس کا جو ایک مینس ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی خاطر خواہ جو ہے وہ کمی آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ، اور ہمارا ایک ڈیول ایکشن پلان چل رہا ہے. یوزلی ملکوں کا ایک چلتا ہے، پاکستان کا ڈیول چل رہا ہے، تو ہم دونوں نکات جو ہیں اس کو ان کانکرنٹلی مکمل کریں گے. آپ نے ابھی کہا کہ کیپیسٹی بلڈنگ ایک ایریا ہے ہمارا جو مشکل رہا. یہ جو پارلیمنٹری جو لا میکنگ پروسیس تھا اور پھر اس کے بعد رولز میکنگ یہ ڈیلے ہو گیا، کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ لو رہی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ ٹائم کے اندر لیجسلیشنز کو پاس کیا گیا اور رولز بھی بر وقت جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اس سے زیادہ تیزی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے لیجسلیٹو سسٹم کے اپنے سیف گارڈز اور چیکس ہوتے ہیں، آپ ایک حد تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ سپیڈ پہ چلیں گے. بہت سارے سوالات ہوں گے سر، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے
कि पाकिस्तान की अब हाई होप्स जो हैं जून तक क्या है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा या ब्लैक लिस्ट की तरफ जाएगा, ये बताओ। नहीं, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ब्लैक लिस्ट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है उस तरफ नहीं जाएगा, और हमारा ड्यूल एक्शन प्लान है। हम ये मौजूदा एक्शन प्लान भी मुकम्मल कर रहे हैं, और हमारा जून के अंदर असेसमेंट है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की भी, जो 2017 से चला आ रहा है एक प्रोसेस जो है, और उसके अंदर भी कुछ डिफिशेंसीज थी जिनको हम साथ के साथ प्लग कर रहे हैं, तो उसका भी हमें नतीजा मिलेगा। तो एक चीज़ जो बहरहाल वाज़ेह है कि पाकिस्तान को आज फैटफ के प्लेटफॉर्म पे और इन टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में इस एक्शन प्लान की तकरीबन मुकम्मल होने के नतीजे में एक मुख्तलिफ नज़र से देखा जाता है, जो आज से शायद 2 साल पहले नहीं देखा जाता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।